مسیح میں ہمارے تمام بزرگ بیٹے بیٹیاں بہن بھائی اور بچوں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کی طرف اپنے دھیان لگاتے ہیں۔ عزیزو، ہمارے لیے جو آج کا حوالہ ہے وہ خروج 20واں باب اس کی 12ویں آیت ہے۔ پرانے عہد نامے میں سے خروج اس کا 20واں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے لیے آج کی جو دوسری تلاوت ہے وہ افسیوں کا خط مقدس پولس رسول کا اس کا 6واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 3 آیت تک سماعت فرمائیں۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ آئے میرے عزیزو، ہم باقاعدہ طور پر خداوند کے زندہ پاک کلام کو سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزو، بائبل مقدس میں جہاں پر خدا بنی اسرائیل کو تاکید کرتا ہے کہ میری عزت کریں، اس کے ساتھ ساتھ خدا بنی اسرائیل سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم اور خداوند کے برگزیدہ لوگ اعلیٰ حکومتوں کے بھی تابع اور فرما بردار رہیں۔ عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر خدا اپنے بارے میں لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے تابع، میرے فرما بردار رہو، میرے حکموں کو بجا لاؤ، اس کے ساتھ ساتھ حکومتوں کے بارے میں بھی خداوند فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ماں باپ کی یعنی والدین کی عزت کو بھی سر فہرست رکھتے ہیں، اور اولاد پر یہ خداوند بائبل مقدس کے مطابق اولاد پر یہ حکم صادر کرتے ہیں کہ تو اپنے ماں باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا۔ عزیزو، سب سے جو پہلی بات ہے جو بہت سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی جو عزت ہم کریں بحیثیت انسان، وہ باطنی ہو، ظاہری نہ ہو، یعنی اندر سے، دل سے ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہوں، دل سے ہم ان کی فرما برداری کرتے ہوں، صرف ظاہری نہ ہو، دکھانے کے لیے نہ ہو کہ جی ہم اپنے ماں باپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، بلکہ ہماری عزت، ہماری فرما برداری جو ماں باپ کی ہو وہ اندر سے ہو، دل سے ہم ان کی قدر و قیمت جانتے ہوں، ان کی عزت کرتے ہوں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا چلوں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے۔ عزیزوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی جو عزت کریں اس کے لیے کوئی شرط نہ ہو، کوئی تقاضا کرتے ہوئے ہم اپنے ماں باپ کی عزت نہ کریں، بلکہ ہر چیز کے لحاظ سے ہم اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں اور ان کی بات کو اہمیت دیں۔ عزیزو، میں آپ کے سامنے اس لفظ کو رکھنا چاہتا ہوں جہاں پر خروج اس کا 20واں باب اس کی 12ویں آیت کے اندر ہمیں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ یہ لفظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عزت کے لیے جو سپٹوجنٹ ورژن کے اندر یعنی دا گریک ٹرانسلیشن آف دا اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی سپٹوجنٹ کے اندر جو ہفتادی ترجمے کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ استعمال کیا گیا ہے یونانی زبان کا تمہاؤ۔ جو تمہاؤ ہے یونانی لفظ گریک، اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ کی گئی ہے آنر، HONOR، آنر یور فادر اینڈ یور مدر، یعنی اپنے ماں باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ اب جو تمہاؤ ہے
اس کا جو جب ہم اس کا مطلب نکالتے ہیں ٹرانسلیشن تو ہمیں آنر نکلتی ہے، اور مزید جب تمہاؤ کو ہم مزید ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں 3 لفظ ملتے ہیں. وہ ملتے ہیں احترام کرنا، قدر و قیمت اور اہمیت، یعنی امپورٹنس. اور قدر و قیمت، اہمیت اور احترام. عزیزوں، جب ہم اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ گریک کے اندر ہم اس چیز کو بہتر طور پر اور سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی احترام بھی کریں، ان کی وہ ہمارے لیے قدر و قیمت بھی ان کی ہے، اور تیسرا وہ ہمارے لیے ان کی بہت اہمیت ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں پر مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز کو بہتر طور پر سمجھ پائیں گے، مجھے امید ہے. وہ یہ ہے عزیزوں کہ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی ہونے کے ناطے اگر ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کوئی ایسا فیصلہ لیتے ہیں کہ جس سے قوم جو ہے، یعنی ہم پاکستانی قوم ایگری نہیں ہے، ہم اس سے متفق نہیں ہیں، عمران خان کوئی ایسا ڈیسیجن لیتے ہیں ملکی سطح پر یا قومی سطح پر جس سے ہم بحیثیت قوم پاکستانی ایگری نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں جی عمران خان نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم عمران خان کے ماتحت ہیں. ہم اس فیصلے سے جو اس نے کیا ہے ہم اس سے ایگری ہیں یا ڈس ایگری ہیں، لیکن ہم پرائم منسٹر عمران خان کے ماتحت ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اپنا ایک عہدہ ہے، ان کا ایک درجہ ہے، ان کی ایک اہمیت ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں. اسی لیے ہم ان کے فیصلے سے ایگری ہیں یا نہیں ہیں یہ ہمارا پرابلم ہے، لیکن وہ اپنا عہدہ اپنے درجے کے حساب سے ہم پر ان کی عزت و احترام لاگو ہوتی ہے، اور ہمیں بائی ہک اور بائی کروک کرنی پڑے گی، اور ہم کرتے بھی ہیں. اسی طرح عزیزوں، جب ہم اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم ان کے کسی فیصلے پر ایگری ہیں یا نہیں ہیں. اگر کوئی ایسا وہ فیصلہ لیتے ہیں یا ہم ان کے کسی ایسے ڈیسیجن پر یا ان کے ایسے فیصلوں پر ہم ایگری ہیں نہیں، بحیثیت اولاد ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کی اہمیت، ان کی قدر و قیمت اور ان کی عزت کریں. عزیزوں، میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے. میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ جس طرح خدا نے مجھے گائیڈ کیا میں آپ کے سامنے یہ کلام پیش کرنا، اور القدس کی فراوانی سے آپ کے لیے بھی یہ بہت ہیلپ فل ٹھہرے گی. ہمارے ساتھ اگر میرے ساتھ ایک اور آیت نکالیں جو میں نے افسیوں کے خط میں سے پڑھی، مقدس پولس رسول کا افسیوں 6 باب اس کی 1 سے 3 آیت. جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ اے فرزندو، اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے. اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو. عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی عزت کرنا یہ حکم ہے، یہ کمانڈ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. یہ حکم ہے. اس کے ساتھ ہی یہ مقدس پولس فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ایک وعدہ بھی ہے. اور وعدہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ تاکہ تیری عمر زمین پر دراز ہو اور تیرا بھلا ہو. عزیزوں، یہ خدا نے وعدہ کیا ہے. حکم یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. اور اس کے ساتھ خدا نے ایک وعدہ بھی کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اجر ہے. اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کی فرمانبرداری کریں، ان کے تابع فرمانی کریں، تو اس کا اجر ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمارا بھلا ہوتا ہے اور ہماری عمر زمین پر کیا ہو جاتی ہے؟ دراز ہو جاتی ہے. عزیزوں، مجھے بڑے اختصار کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یا میں جب اس میسج کو دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آج کل ایک نارمل سی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ زمین دے اوتے عمرہ بڑیاں کٹ ہو گئی ہیں.
لوگ 40 45 یا 50 سال دی عمر کراس کر دے نے تے اس دنیا فانی تو رحلت فرما جاندے نے. یہ بات حقیقت ہے کہ عمریں بہت کم ہو گئیں، لیکن خداوند کا زندہ پاک کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ خداوند کا زندہ پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے تو تیری عمر زمین پر کیا ہوگی؟ دراز کرے گی. اور یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے آپ کی عمر کو دراز کرنا ہے. خدا کہہ رہا ہے جب آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو خدا آپ کی عمر زمین پر کیا کر دیتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے، لمبی کر دیتا ہے، خدا کے لوگوں کی طرح. تو یہ کوئی عام شخصیت نہیں آپ سے وعدہ کر رہی، یہ اجر کسی عام شخصیت دینے والا نہیں ہے. وہ خدا ہے جو عمروں کو دراز کرتا ہے. وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تو اپنے ماں باپ کی عزت کر تو میں تیری عمر زمین پر بڑھا کروں گا. اور اس کے ساتھ یہ اجر ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تیرا بھلا ہوگا. زمین پر اگر کوئی شخص تجھے دیکھے گا، اگر تو پریشان ہے تو وہ تیرے ساتھ بھلا کرے گا، تیری بھلائی ہوگی خدا کی طرف سے ہی. تو عزیزو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. عزیزو آپ نے دیکھا کہ خدا نے اجر بھی بیان کیا کہ تیری عمر زمین پر دراز ہو، بھلا بھی آپ کو پتہ چل گیا، حکم بھی خدا نے دے دیا کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، جو مجھے بہت میرے دل کو جو ٹچ ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، وہ سماعت فرمائیے گا. حوالہ نکالیں، وقت نہیں ہے لیکن میں صرف تلاوت کروں گا، آپ حوالہ ضرور نکالیے گا. یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 35واں باب، اس کی 18ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، اور آپ اس کو بائبل مقدس میں سے کھول کر ہائی لائٹ کر لیں. اور یرمیہ نے رکابیوں کے گھرانے سے کہا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنے باپ یوناداب کے حکم کو مانا اور اس کی سب وصیتوں پر عمل کیا، اور جو کچھ اس نے تم کو فرمایا تم بجا لائے. کہتا ہے کہ باپ یوناداب کے حکم کو مانا اور اس کی وصیتوں پر عمل کیا، اور جو کچھ اس نے تم کو فرمایا تم اس پر بجا لائے. اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یوناداب بن ریکاب کے لیے میرے حضور میں کھڑے ہونے کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی. یرمیہ 35واں باب، اس کی 18ویں سے 19ویں آیت. عزیزو اب یہ کیا ہے؟ کیا یہ وعدہ ہے؟ کیا یہ اجر ہے؟ کیا یہ بھلا ہے؟ عزیزو یہ برکت ہے، یہ بلیسنگ ہے، یہ نرینہ اولاد کی خدا بلیسنگ دے رہا ہے بنی اسرائیل کو. کہہ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھو، خدا یہ کہتا ہے، رب الافواج بنی اسرائیل کا خدا ان کو کہتا ہے کہ تم نے اپنے باپ یوناداب کی ہر ایک بات پر بجا لائے، اس کی وصیتوں پر عمل کیا، اور جو کچھ اس نے تم سے فرمایا تم نے کیا. اس لیے میرے حضور کھڑے رہنے کے لیے تمہارے پاس آدمیوں کی کمی نہ ہوگی. خدا نرینہ اولاد ان کو دیتا ہے. خدا وعدہ کرتا ہے کہ تیرے حضور میں کبھی آدمیوں کی کمی نہیں ہوئے گی. میں تجھے بلیس کروں گا، تیرے پاس کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، تیرے پاس افراد زیادہ ہوں گے. عزیزو یہ برکت ہے، یہ بلیسنگ ہے. آپ نے سنا اجر، خدا عمر دراز کرتا ہے زمین پر والدین کی عزت سے. خدا ماں باپ کی عزت سے آپ کو اولاد، نرینہ اولاد کا خداوند جو ہے وہ بلیسنگ دیتا ہے. تیسری بات، آپ کی بھلائی ہوتی ہے اور خدا آپ سے وعدہ فرماتا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی حیثیت نہیں ہے جو 3-4 آفر آپ کو کر رہا ہے کہ تو ماں باپ کی عزت کر تو میں تیرے لیے یہ ساری چیزیں کیا کر دوں گا؟ حاضر کر دوں گا. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. عزیزو میں آپ کے سامنے ایک چیز بیان کرتا ہوں کہ یہ تو آپ نے پرانے عہد نامے کے اندر اور خطوط کے اندر دیکھی. آپ سب جانتے ہیں کہ جو بائبل مقدس ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، یہ ایک جو ہے پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ، بائبل کے اندر جو سینٹر ہے، جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ سینٹر ہے. بائبل کا جو مرکز ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بھی ایک جسمانی ماں باپ سے اس زمین پر پیدا ہوئے، انسانی سارے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے. ہم مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح زندہ خدا کے بیٹے ہیں،
لیکن جب وہ زمین پر آئے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا محسوس کرتے ہیں کہ زمین پر ان کے باپ تھے خدا ان کے بندہ بزرگ یوسف اور ان کی ماں تھی مقدسہ مریم. انہوں نے اپنے ماں باپ کی کیسے تابع فرمانی کی. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہے قرآن یسوع مسیح جو مرکز ہے بائبل کا وہ کیا بتاتے ہیں. میرے سامنے ایک آیت آپ کھولے, میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مقدس لوکا کی انجیل میں عہد نامے میں سے اس کا 2 باب اس کی 51ویں آیت میرے سامنے آپ نکالیں. میں تلاوت کرتا ہوں, آپ ضرور اس کو ہائی لائٹ کریں. اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا, اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی. عزیزو, آپ یہاں سے سماعت فرمائے کہ خداوند یسوع مسیح جو وعدہ کرتے ہیں, جو دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں بنی اسرائیل قوم کو, کہتے ہیں کہ اس سے پیشتر کے ابراہیم پیدا ہوا, میں ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. جو وعدہ کرتے ہیں کہ اس سے پیشتر کہ آسمان اور زمین تخلیق ہوئے میں خدا باپ کے ساتھ موجود ہوں, وہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں سے نکلا اور دنیا کے اندر آیا ہوں. وہ جو اتنا بڑا معجزات کا خدا ہے, جس نے لازر کو قبر سے 4 دن کے مردے کو قبر سے نکال دیا, اتنی بڑی حیثیت. یہاں پر کیا لکھا ہے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 51ویں آیت کے اندر, وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا, اپنے آبائی گاؤں کے اندر آیا, ناصرت کے اندر, اور ان کے تابع رہا. کن کے؟ اپنے والدین کے تابع رہا, ماں باپ کے تابع رہا. اور اس کی ماں یہ سب باتیں اپنے دل میں, اس کی ماں نے سب باتیں اپنے دل میں رکھی. عزیزوں, وہ ہستی جو دنیا کو دولت دیتا ہے, وہ ہستی جو دنیا تخلیق سبب تخلیق کائنات ہے, وہ ہستی جس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا, باپ کو دیکھا. وہ جو مٹی لے کر تھوک کر سان کر آنکھوں پر لگاتا ہے تو اندھے کی آنکھیں آ جاتی ہیں, ایک ایسی ہستی آ کر اپنے زمینی ماں باپ کے بھی کیا رہا, تابع رہا. اگر آج ساڈے کسی بہن بھرا دی پاکستانی کوئی سیلری ہو جائے 1 لاکھ یا 50,000, تو عزیزو وہ کیا کرتا ہے, وہ ماں باپ کی اہمیت کو بھول جاتا ہے. آج ہمیں کوئی دفتر میں اچھا عہدہ مل جائے, ہماری سیلری زیادہ ہو جائے, ہماری ڈیزگنیشن جو ہے وہ بڑھ جائے, ہمارا رتبہ ہمارا عہدہ بڑھ جائے, ہم سرکاری نوکری میں چلے جائیں, تو ہم اپنے ماں باپ کے سامنے بھی کہتے ہیں کہ ابا اما تمہیں نہیں پتا, تو ہی میں جو کہہ رہا ہوں کرو. لیکن وہ شخص جو دنیا کو دولت دیتا ہے, خداوند یسوع مسیح جو زندگی دیتا ہے, وہ کیا کہتا ہے یہاں پر, وہ اپنے ماں باپ کے تابع رہتا ہے. جب وہ اپنے ماں باپ کے آگے آتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ عزت احترام کے قابل ہے, بین مقدس میں لکھا. اور بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح ہر مرتبہ فقی فریسیوں سے ماں باپ کی عزت و احترام کا تقاضا کرتے ہیں. عزیزوں, میں اختتام کی طرف چلا ہوں, آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں, چونکہ اب میں صرف آپ کے 2 یا 3 منٹ لوں گا, اس کو دھیان سے سماعت فرمائیے گا. عزیزوں, جب ہم نے دیکھا کہ 12 بائبل مقدس میں ماں باپ کی فرما برداری کے لیے لکھا گیا, لیکن ایک اور چیز ہے جہاں پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جہاں پر خدا کے احکامات اور بائبل مقدس کی پاسداری آ جائے, عبادت آ جائے, خدا آ جائے اور انسان آ جائے, تو وہاں پر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی بھی بات کو رد کر پہلے خدا کو وقت دے. میں آپ کے سامنے ایک حوالہ نکالیں, اس کو ہائی لائٹ کر دیں. اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 29ویں آیت کے اندر لکھا ہے, پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. عزیزو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس لیے لکھی گئی کہ جہاں پر کوئی نوجوان بیٹا یا بیٹی جہاں پر وہ خدا کی خدمت کے لیے جانے لگا ہے اور ماں باپ کا بھی حکم ہے, تو وہاں پر وہ ماں باپ کو فی الحال ترجیح نہ دے اور جا کر پہلے اپنے خدا کی عبادت کرے اور ان کو ترجیح دے اور اس کی بات مانے. عزیزو, ایک اور آیت آپ کے سامنے مقدس متی کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 21ویں سے 22ویں تک لکھا ہے کہ ایک اور شاگرد نے اس سے کہا کہ اے خداوند,
मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यसु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। ये एक बड़ी लंबी एक भेद है, एक बहस है, लेकिन ये बड़े प्यारी आयत है। लेकिन हम अपने को टॉपिक पर रहेंगे। ये एक कभी अलग खुदा ने चाहा मैं इसको खोलूंगा, लेकिन यहां पर देखें कि खुदावंद यीशु मसीह उसको कह रहा है कि बाप को छोड़ दे, पहले जो तू मेरे पीछे चल, खुदा को तरजीह दे। पहले माँ बाप जो जमीनी उनको छोड़ दे, अभी पहले मुझे तरजीह दे। अजीजों, मैं ये समझता हूं कि जहां पर खुदा बाप की बात आ जाए, खुदावंद यीशु मसीह, गिरजेघर, इबादत, उसकी प्रस्तिश, ताजीम, तो वहां पर बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि तू अपने माँ बाप आदमियों को छोड़ दे, पहले मुझे तरजीह दे। तो अजीजों, मेरा आपसे सिर्फ कहना यह है कि हमने आज के कलाम के अंदर सीखा कि जो माँ बाप की इज्जत है वो बहुत जरूरी है, लेकिन जहां पर खुदा की इज्जत आ जाए वहां पर पहले खुदा की इज्जत है, बाद में फिर किसी इंसान की इज्जत है। एक और चीज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इस कलाम के वसीले से। अजीजों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि माँ बाप की इज्जत बातनी हो, जाहिरी ना हो, यानी दिल से आप माँ बाप की इज्जत करते हो। 12वां आदेश जी, मैं अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत करना, मानते आप उनकी एक भी ना हो, ऐसा ना हो, दिल से आप उनकी इज्जत करते हो। दूसरा जो पॉइंट है सीखने का इस कलाम से वो ये है कि सिर्फ फादर्स डे, मदर्स डे, ये जो पेरेंटल डेज है, इसके अंदर ही आप सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत करते हो कि आप तस्वीरें, केक काटने की सारी रस्में आप सोशल मीडिया के ऊपर लगाएं और दिल से आप माँ बाप को अहमियत देते ही ना, उनकी कोई बात ना मानते हो, उनको आप तरजीह ना देते हो, वो आपको कुछ कहते हो आप उनकी सुनते ना हो। सिर्फ इन फादर्स डे और मदर्स डे के ऊपर आप सिर्फ सोशल मीडिया ना भर दें कि आप अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत करते हैं और वैसे आप उनको पूछते ना हो, ऐसा ना हो अजीजों, बल्कि आप दिल से उनकी इज्जत करते हो और अपने हर फैसले में उनको आगे रखते हो और उनके मुताबिक अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे में जिन्होंने आपको पैदा किया, आप उनको अहमियत देते हो हर बात में। अजीजों, कुछ दुनिया के अंदर वालिदैन हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की और अपने बच्चों को किसी मकाम तक पहुंचाया। कुछ ऐसे भी वालिदैन हैं जिन्होंने मेहनत की, उनके अपने हिसाब से ज्यादा की, कम की, लेकिन वो अपने बच्चों को इतने अच्छे मकाम पर नहीं पहुंचा सके। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि हर तरह से माँ बाप इज्जत एहतराम के लायक और काबिल हैं। बच्चों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप की हर हालात में इज्जत करें। हर माँ बाप अपने बच्चों को मेहनत करके पढ़ाता लिखाता है, हमें उनकी इज्जत लाजमी है। अजीजों, आखिरी बात करूंगा जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि याद रखें कि खुदा उम्र का दराज का वादा भी करता है कि अगर माँ बाप की इज्जत कर, तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। अगर आप लंबी उम्र पाना चाहते हैं, अपने वालिदैन की इज्जत करें। तीसरी बात कि खुदा आपको वादा करता है कि वो खुदा, बाइबल मुकद्दस का खुदा बताता है कि वो आपको नरीना औलाद से भी नवाजता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सिर्फ ये करें तो नरीना औलाद से, खुदा हमें नवाजता है, ये भी एक बरकत है खुदा की जो कलाम में आई है। इसको भी हमें माँ बाप की इज्जत करनी है, हर हालत में खुदा हम पर रहम करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि खुदा वादा करता है कि तेरा भला होगा और ये एक अजर है। तो खुदा बरकत भी देता है, अजर भी देता है, वादा भी करता है और खुदाबंदा कहता है कि तेरा भला भी होगा। तीसरी और चौथी और आखिरी बात वो ये है कि अगर इंसान को खुदा का खौफ है तो वो हर रिश्ते में ताबे और फरमाबरदार है। मियाँ बीवी के रिश्ते में भी, बहन भाइयों के, वालिदैन के भी और अपने बच्चों के भी रिश्ते में अगर वो खुदा खौफ रखता है, और अगर उसके दिल में खुदा का खौफ नहीं है तो वो किसी रिश्ते का फरमाबरदार और ताबे नहीं है, फिर उसको इज्जत बेइज्जती का कोई ख्याल नहीं। अजीजों, ये जो आखिरी अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए हैं वो थोड़े सख्त थे, ये जो मैंने बताए कुछ पॉइंट्स, लेकिन ये सोचिएगा नहीं कि ये तनकीद है। ये तनकीद बराए तनकीद नहीं, ये तनकीद बराए इस्लाह है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।